السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جنت کی مجلسیں، آج انشاءاللہ ہم اس کا لاسٹ ایپیسوڈ دیکھتے ہیں۔ سب ساتھی ایک دوسرے سے مل مل کر خوش ہو رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد فضا میں کہکہے بکھر جاتے تھے۔ یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود تھے، ان سب میں ایک چیز مشترک تھی کہ سب کے دل چڑیوں جیسے نرم تھے، اللہ سے ڈرنے والے۔ سب اپنی اپنی کہانیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ دنیا میں کہیں لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، فلاں کیسا ہے، فلاں کہاں ہے۔ میں نے بھی فہمیدہ آنٹی سے پوچھا کہ ان کی بہن کا کیا بنا، جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں نکال کر لایا کرتی تھی دین میں نئی نئی، کبھی کچھ کرتی کبھی کچھ کہتی۔ وہ بولی ہاں، وہ جو بدعات سے باز نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار تو میں نے اسے منع کیا تو مجھ سے لڑنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی ہم تو دادا کے وقت سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تم نیا ہی دین لے کر کھڑی ہو گئی ہو۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ یہ دین میں اضافہ ہے، ایسی کوئی چیز جو آپ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تو آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مگر وہ سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے رکھتی تھی کہ لو، کیا ہمارے بزرگ بڑے لوگ غلط کرتے تھے؟ فہمیدہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا ہاں، وہ ایسی ہی تھی۔ میں نے اس کو کم نہیں سمجھایا، وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ یہاں حشر کے میدان میں ہم جب سب اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوضے کوثر کا پانی پینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ محروم رہ گئی۔ اس وقت وہ اتنی پیاسی تھی کہ وہاں تو گرمی میں کس قدر شدید وہ انتظار کرتی رہی۔ میں نے اس کو دیکھا، وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی کہ مجھے پہلے دے دیں، مگر فرشتوں کی سیکیورٹی فورس کہ اس کو پیچھے دھکیل رہی تھی کہ آپ آگے نہیں جا سکتی۔ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کیوں؟ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے آنے دو، یہ میری امتی ہے۔ سب سیکیورٹی جو وہاں پر معمور فرشتے تھے، انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ اس نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر دی تھی، یہ بدعات میں پڑی ہوئی تھی۔ تب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اور یہ وہاں پر چیختی چلاتی رہ گئی کہ میں تو امتی ہوں، میں تو امتی ہوں، مجھے تو بڑی شدید پیاس لگی ہوئی ہے، میں نے تو بڑے نیکی کے کام کیے ہیں، مگر فرشتوں نے اس کی ایک نہیں سنی، اس کو پیچھے کر دیا۔ اس کے بعد خدا جانے اس کا کیا حال ہوا، اس کا کیسا حساب کتاب ہوا، مگر وہاں اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ مسلسل کہتی جا رہی تھی کہ میں اچھے کام کر رہی تھی، میں نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ افسوس کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ اچھائی یا نیکی وہ ہوتی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر لگی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو۔ خود کسی کام کو ہم نیکی کا کام ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ پھر فہمیدہ کہنے لگی اصل میں جب دین کا علم نہ ہو تو انسان اسی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، پھر جو کوئی بتا دیتا ہے انسان ویسے ہی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اکیلی تو نہیں تھی، وہاں پر تو اس کی طرح کے بے شمار لوگ تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ موڑ لیا تھا اور فرمایا ان کو دور کر دو مجھ سے۔ تب تو یہ سب لوگ اتنا دکھی تھے، اتنا افسوس کرنے لگے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ساری سنتوں کو چھوڑ کر لوگوں کو ان بدعات میں کیا مزہ آتا ہے۔ وہ بولی بس شیطان نے کسی طرح تو برباد کرنا ہی تھا نا ان کو۔ دوست تم یہاں بیٹھی ہو، السلام علیکم۔ میری سہیلی کی پیاری سی آواز میرے کانوں میں پڑی، دیکھا تو انتہائی حسین اور خوبصورت سا بچہ گود میں لیے کھڑی ہے۔ میں نے سوال کا جواب دیا اور حیرت سے خوشی کے ملے جلے جذبات سے پوچھا یہ آپ کی گود میں بچہ کون ہے؟ دنیا میں تو آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔
میں اس کو کالج سے جانتی تھی، مختلف جگہوں سے اس نے علاج بھی کروایا مگر اولاد سے محروم رہی۔ مجھے یاد ہے جب بھی ملتی تھی کہتی تھی بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے دے، مگر رب کو نہیں تھا منظور۔ اس کی گود میں اتنا پیارا بچہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی یہ میرا ہی بچہ ہے، تمہیں تو پتہ ہے مجھے تو بچوں کا کتنا شوق تھا۔ یہاں آئی تو میں نے کہا اللہ مجھے تو اولاد کی خواہش ہے جو دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوئی، مجھے تو بچہ چاہیے۔ میں نے حیرت سے کہا اچھا پھر؟ وہ بولی پھر کیا، اسی وقت مجھے حمل ٹھہر گیا اور تھوڑی دیر میں بغیر کسی تکلیف کے بچہ پیدا ہو گیا، اور مجھے یہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرا جی ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کو چھوڑوں۔ وہ اس کو اٹھائے اٹھائے پھر رہی تھی۔ واقعی وہ بچہ تھا ہی ایسا کہ اس کو دیکھ کر کس کو نہ پیار اس بچے پہ آتا، اور وہ بھی تو اس بچے کے لیے کب سے تڑپ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا تم تو اچھی رہ گئی۔ وہ بولی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو تم نے جو دنیا میں صبر کیا اس کا تمہیں کتنا اچھا بدلہ ملا، یہاں پر اولاد بھی مل گئی، اور وہ بھی ایسی جگہ پر ملی کہ نہ تو تمہیں کوئی اس کی مستقبل کا خدشہ، نہ کوئی خوف، نہ اس کے بگڑ جانے کا کوئی ڈر، نہ اس کی نافرمانی سے اذیت، نہ اس کے پالنے کی مشقت۔ وہ ہنستی، یوں لگتا تھا اس کو تو واقعی جنت مل گئی۔ میں نے کہا اور بتاؤ تمہاری امی کیسی ہیں؟ اس کی امی کے تو کیا ہی کہنے تھے، میں نے ان جیسی عورت نہیں دیکھی تھی، اس قدر لوگوں کی مدد کرتی تھی، اپنا آرام اپنی نیند چھوڑ کر دوسروں کے کاموں کے لیے بھاگتی پھرتی تھی۔ ان کو اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے تو بس معلوم ہونے کی دیر ہوتی تھی۔ وہ ایسے کرتی تھی جیسے کسی دوسرے کا کام نہیں، ان کا اپنا کام ہے۔ میں نے ایسی عورت نہیں دیکھی، اتنی بھاگ دوڑ کرتی تھی اور بے لوث ہو کر، اور تب تک چین سے نہیں بیٹھتی تھی جب تک دوسرے کا کام نہ کروا دیتی۔ اپنے سامنے ہزاروں مثالیں تھیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ غریب ہے یا امیر ہے، سب کی مدد کرتی تھی۔ میزان میں ان کی نیکیاں بہت بھاری تھی، اور وہ سب لوگ جن کی وہ مدد کرتی تھی وہ ان سے کہہ رہے تھے آپ فکر نہ کریں، آپ کی نیکیاں کم ہوگی تو ہم آپ کے لیے شفاعت کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کی کتنی خدمت کی، مگر اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان کا حساب کتاب تو پردے میں ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ان سے کیا پوچھا گیا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جب وہ حساب کتاب سے نکلی تو خوشی سے کہہ رہی تھی ہا اقرؤ کتابیہ، لوگوں دیکھو میری کتاب، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ۔ جس کو دیکھو ان کو دعائیں دیتا تھا۔ ہمارے ارد گرد جتنے ہمسائے رشتہ دار سب کے سب کسی نہ کسی وقت میں انہوں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تھی، کسی کو پکڑ کر اس کی بچی کو سلائی سکھا رہی تھی، کسی کو نصیحتیں کر رہی ہیں، بلکہ اکثر رشتہ دار کہتے کہ کیا تمہاری امی نے دنیا بھر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، کیوں پاگل ہوئی پھرتی ہیں؟ لوگ تو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امی کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جب لوگ پل صراط پر اس قدر پریشان تھے اور ان کے قدم پھسل رہے تھے تو میری امی آرام سے اس پر سے گزر رہی تھی۔ میں نے سوچا کون نہیں جانتا تھا کہ یہ سب نیکی کے کام ہیں، ہم سب کو تو پتہ تھا، مگر اس کے باوجود ہم میں سے بہت کم ہی ہوں گے جو ان نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ میری امی بھی ان چند میں سے ایک تھی۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے دنیا میں کہ یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں، مگر پھر بھی ہم پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ہم سب کی خواہش تھی کہ ہم سب کو جنت مل جائے، لیکن اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرنا جانتے تھے۔ اچھا دوست یہ تو بتاؤ رضا بھائی، تمہارے جو دوسرے شوہر تھے کافی سخت مزاج تھے، جنہوں نے تمہیں بہت ستا رکھا تھا، اس کا تمہیں کیا بدلہ ملا؟ میں نے کہا وہ صبر جو میں نے اپنے شوہر کی باتوں اور اذیتوں پر کیا تھا وہی تو میرے کام آ گیا، اسی لیے تو مجھے جنت مل گئی۔ وہ کہنے لگی صحیح کہتی ہو، میری جیسی کے لیے اولاد کی محرومی پر صبر
کسی کے لیے اپنے پیارے کی جدائی پر صبر، کسی کے لیے بیماری پر صبر، کسی کے لیے سخت حالات پر صبر، کسی کے لیے اولاد کی طرف سے صبر، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ۔ ہر کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح صبر کے امتحانات آئے تھے۔ اس کے بعد کسی نے تو صبر کر کے اجر پا لیا اور کسی نے بے صبری کر کے اجر کو گنوا دیا۔ دنیا میں اس وقت سمجھ نہیں آیا کرتا تھا کہ یہ صبر کے حالات اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ہمارے لیے جنت کے راستے کو ہمارے لیے ہموار اور آسان کر دے، تاکہ وہ ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اس لیے تو ہم بے صبری کر کے جنت کا راستہ ہی کھو دیتے تھے، اور کبھی اللہ سے ناراض ہوتے تھے، کبھی گلے شکوے کرتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کبھی واویلا کرتے تھے، کبھی مایوس ہو جاتے تھے۔ وہاں 4 دن کے صبر سے جنت جیسا گھر مل سکتا تھا، مگر کتنے ہی تھے جو بے صبری کر کے سارا اجر گنوا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہی، وہ بھلائی کرنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے بھلائی کے موقع کو گنوا دیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک کہتی ہو، مگر یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب علم ہو انسان کو تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، جب علم ہی نہ ہو تو پتہ ہی نہیں کہ صبر بیسکلی ہے کیا، اور صبر سے مجھے ملے گا کیا۔ انسان کہاں صبر کرتا ہے؟ ہم دونوں نے ایک بار پھر علم کی دولت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے ہمیں سمجھ دی تھی، شعور دیا تھا، اور اس علم کی بدولت ہی ہم صبر کر پائے تھے۔ ہم نے بہت شکر کیا، اس نے ہمارے اعمال کی ایسی قدردانی کی کہ ہمیں جنت جیسی سدا بہار جگہ پر لا بسایا، پھر دکھ اور غم کو بھی دور کر دیا۔ کسی مرحلے کو اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ حشر کے میدان میں بھی جب سب لوگ اتنا تڑپ رہے تھے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت اس نے ہمارے لیے عرش کا سایہ کر دیا تھا۔ میں نے کہا دوست، میں نے تمہیں عرش تلے کھڑے دیکھا تھا، تمہارے ساتھ رضا بھائی بھی تھے، تمہارے شوہر، تو تمہیں یہ سایہ کیوں ملا؟ وہ بولی تم میرے شوہر کو تو جانتی ہو، ان کو تو اس لیے ملا تھا کہ وہ مسجد کے دیوانے تھے، ان کا تو دل جیسے مسجد میں اٹکا ہی رہتا تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں اپنے عرش کا سایہ دیا، اور مجھے چھپا کر صدقہ کرنے پر ملا تھا۔ میرا کسی کو پتہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ میں کہاں دے رہی ہوں، کس کو دے رہی ہوں، کتنا دے رہی ہوں۔ میں نے اس کے گال کو پکڑ کر پیار سے کھینچتے ہوئے کہا تم تو بیٹی بھی کس کی ہو، تمہاری اماں بھی ایسی اور تم بھی ویسی۔ وہ بولی تم بتاؤ تمہیں کس بات پہ ملا تھا؟ میں نے کہا میں دنیا میں جب بھی اکیلی ہوتی تھی تو بہت سوچا کرتی تھی، کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کرتی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے تھے۔ اکثر ایسا تہجد کے وقت ہوا کرتا تھا جب میں تہجد پڑھتی اور خود کو تصور کرتی کہ ایک ایسا دن آئے گا، اسی طرح اندھیرا ہوگا اور میں قبر میں پڑی ہوں گی، اور قیامت کے دن کے اندھیرے کا سوچتی تھی تو میری آنکھیں بہہ جاتی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی کہ اس نے میرے حقیر آنسوں کی اتنی قدردانی کی کہ جس وقت میں حشر کے میدان میں شدید گرمی میں جل رہی تھی تو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے دیا کہ گرمی کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ آصفہ کب سے ہماری باتیں خاموشی سے سنے جا رہی تھی۔ آصفہ سے رہا نہیں گیا، بولی مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ مجھے میرے رب نے سایہ کیوں دیا، عظیم عرش کا؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، بتائیے۔ کہنے لگی اپنے دین کے ساتھیوں سے، مسلمانوں سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ یہ محبت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تھی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ یہ سب اللہ کے لیے تھا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ میرے رب کے ماننے والے تھے، یہ میرے دین کے ساتھی تھے۔ ان سب سے جو بے لوث محبت تھی، اس کی وجہ سے مجھے جو ہے رب نے عرش کا سایہ دیا۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ میرے خادم طرح طرح کے کھانے خوبصورت تشت میں سجائے ہوئے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے۔ سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں اس سے چن لی۔ یہاں کے کھانے کبھی ختم ہونے والے نہ تھے۔
ان کی لذت سے کوئی سیر نہیں ہو سکتا تھا، کبھی جی بھرتا ہی نہیں تھا۔ ایسا مزہ کہ کون اس کا انکار کر سکتا تھا۔ اتنے سارے ساتھی جمع تھے، پھر بھی کمی کا خوف نہ تھا۔ یہ فکر نہیں تھی کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور نہ یہ کہ اتنا کثرت سے کھانا ہونے کی وجہ سے کوالٹی خراب نہ ہو جائے، لذت میں خرابی نہ آ جائے، اور نہ یہ فکر تھی کہ پتہ نہیں سب کو پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ میں انہی خدشات میں رہتی تھی جب بھی کوئی دنیا میں دعوت ہوتی، مگر یہاں تو کوئی بھی خدشہ نہیں۔ میں بے فکر بیٹھی ہوئی تھی، نہ مہمانوں کے جانے کے بعد کچھ سنبھالنے کی ٹینشن تھی، اور ان کے ساتھ ہی انجوائے کر رہی تھی جیسے دوسرے مہمان کر رہے تھے۔ ورنہ دنیا میں تو سارا ہی وقت مہمانوں کو پوچھتی رہتی تھی، اور جب سب چلے جاتے تب میرے کھانے کی باری آتی تھی، مگر یہاں میں سب کے ساتھ کھا پی رہی تھی، اور میرے خادم اتنے سلیقے سے سب کچھ مینیج کر رہے تھے کہ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ دنیا میں تو ہیلپرز کے ساتھ اپنا سر کھپانا پڑتا تھا، اور کام میری مرضی کا پھر بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ تو اتنے ایفیشینٹلی کام کر رہے تھے کہ جیسے ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو، اور یہ پروفیشنل ایسے تھے کہ کسی نے ان کو عرصہ دراز سے ٹرین کیا ہو۔ یونیفارم ایسے پہنے ہوئے تھے کہ بندہ دیکھتا رہ جائے کہ کیا یہ خادم ہیں۔ چہروں پر کام کی وجہ سے نہ کوئی ناگواری، خوشی خوشی اپنا کام کرتے پھر رہے تھے۔ اسی لیے ان سے کام لیتے وقت بھی دل تنگ نہیں ہو رہا تھا، ورنہ دنیا میں کوئی ناگواری سے چڑھ کر کوئی کام کرتا تھا تو میں اس سے کام ہی نہیں لینا چاہتی تھی، مگر یہ بہت خشاش بشاش اور خوشی سے کام کر رہے تھے، ورنہ دنیا میں تو موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ جس جنت کے خادم بھی اتنے خوبصورت اور خوش کر دینے والے ہوں تو واقعی اس جنت کی باقی نعمتوں کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ جتنی دیر بھی سب نے باتیں کی، ہر بات میں خیر ہی خیر تھی، کسی بات میں شو آف نہیں تھا، کسی نے بھی خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے شیخیاں نہیں ماری، کسی نے ٹونٹ نہیں کیا، کسی نے طنز کے تیر نہیں برسائے، کسی نے جیلسی نہیں شو کی۔ بعض ساتھی اوپر کے درجوں سے نیچے اتر کر آئے میری دعوت اٹینڈ کرنے، مگر کسی کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ ان کو کیوں اوپر کے درجے مل گئے، اور انہوں نے بھی کسی کو ٹانٹ نہیں کیا کہ تم تو دنیا میں بدی کیے پھرتے تھے۔ ایسی کوئی بات جو دوسروں کو ناگوار گزرنے والی ہو منہ سے کسی نے نہیں نکالی، نہ ہی کسی نے کسی کی برائی کی کہ دیکھو کیسی لگ رہی ہے، نہ کسی نے کسی کا مذاق اڑایا۔ کوئی لغو بات تو یہاں تھی ہی نہیں۔ جو جس چیز کا مالک تھا وہ اسی پر راضی اور خوش تھا، جس کو جو مل گیا وہ اسی میں خوش تھا۔ کوئی دوسرے کی چیز کو حسد کی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، کسی نے دوسرے کو ہرٹ نہیں کیا، سب ایک دوسرے سے خوش ہو کر ملے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جنت کی مجلس بھی کتنی حسین ہے، جیسے یہاں کے رہنے والے کے دل صاف اور حسین، اسی طرح یہ مجلسیں بھی حسین۔ ورنہ دنیا میں تو اتنے بڑے اسکیل پر ایک پارٹی ہوتی تو کہیں دن تک تو گپ شپ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا۔ واقعی جنت میں کسی بد زبان بد اخلاق کی گنجائش نہیں۔ اس قدر پاکیزہ ماحول والی جگہ ہے، اس میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو پاکیزہ اخلاق والے ہوں، پاکیزہ اور حسین کردار والے۔ یہ ریکوائرمنٹس یہاں کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے اس جگہ کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے واقعی صحیح ریکوائرمنٹس رکھی ہیں جو اس جگہ کے مطابق ہے۔ یہاں کوئی ایسا انسان نہیں آ سکتا جو اس ماحول کو آلودہ کر دے، جو یہاں پر مس فٹ ہو۔ ہاں، ہمارے درمیان نوک جھونک بھی تھی، ہنسی مذاق بھی تھا، گپ شپ بھی ہوا کرتی تھی، مگر سب پاکیزہ۔ کوئی بھاری دل کے ساتھ یہاں سے نہیں جا رہا۔ ایک ایک مہمان کے پاس جا کر ان سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی، اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر ان کی میٹھی باتیں سنتی رہی۔ نہ مجھے کوئی جلدی تھی نہ ان کو، پتہ نہیں اس میں کتنا عرصہ گزر گیا۔ ہر ساتھی کی ایک کہانی تھی، ہر ایک کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور تھا، کسی کو بھی دوسرے سے کوئی شر کا اندیشہ نہیں تھا۔ ہر ایک کھل کے باتیں کر رہا تھا، کسی کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ میرا امپریشن خراب ہو جائے گا،
نہ یہ تھا کہ مسئلہ کہ میری باتیں باہر نکل جائیں گی، لوگ کیا کہیں گے، میرے راز کھل جائیں گے، ایسی کوئی فکر نہیں تھی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے سے پہلے ہماری استاذہ نے ایک اعلان کیا، میری بہنوں، آپ میں سے کون کون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی امہات اور صحابیات سے ملنا چاہتا ہے؟ سب اس قدر خوش ہو گئے کہ سب نے ایک زبان سے کہا، میں۔ یہ آپ سب کی آئیڈیل ہوا کرتی تھی دنیا میں، ان سے کون نہیں ملنا چاہے گا؟ وہ کہنے لگی، اچھا پھر ہم کل ان کی زیارت کے لیے چلیں گے، اور اس کے بعد تو ہمیں اور بھی VIP سے ملنا ہے۔ میرے ذہن میں آیا، اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، وہ بولی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے۔ صحابہ سے، اور کس سے؟ میں سوچ رہی تھی کہ اور کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگی، دوسرے بھی تو بہت سارے انبیاء ہیں جن کے قصے ہم نے قرآن میں پڑھے تھے، بہت سارے ہیں جن کے قصے قرآن میں نہیں تھے، ان سب سے بھی تو ملاقات کریں گے۔ ہم سب بہت خوش ہو گئے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم ان سے ملیں گے، اتنے بڑے لوگوں سے ہم ان سے بات بھی کر سکیں گے۔ صحابہ سے میں تو فوراً سوچنے لگی، میں ان سے کیا کیا پوچھوں گی۔ آپ کا ایک ایک لمحہ کیسا گزرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے، امی عائشہ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں میں نے۔ مجھے کتنا مزہ آئے گا نا، واقعی یہ جنت ہے، یہاں تو وہ سب کچھ مل رہا ہے جس کا تو ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے قریب میں کھڑی دوست سے کہا، میں سوچتی ہوں بی بی آسیہ کیسی لگتی ہوں گی، آخر ملکہ تھی اس وقت کے بادشاہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کیسی ہوگی، ان کے بچے کیسے ہوں گے۔ سوچ سوچ کر میرا دل خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کے بعد مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے اور میں مسلسل مسکرا رہی تھی۔ شاید اس وقت مجھے کوئی دیکھ لیتا تو سوچتا، یہ کیوں مسکرائی جا رہی ہے؟ کوئی بات بھی نہیں، اور میں مسکرائی جا رہی تھی، اور مجھے یہ خوشی تھی کہ ہم نے کل کتنے پیارے لوگوں سے ملنا ہے۔ میں ٹہلتے ٹہلتے اپنے باغ کی طرف آ گئی کہ ایک اعلان کرنے والے کی آواز کان میں پڑی، اے جنتیو، اے جنتیو۔ بہت ساری آوازیں آئی، لبیک، یہ میرے رب کریم کی آواز تھی۔ اس نے ہم جنتیوں کو پکارا تھا۔ میرے منہ سے بھی بے اختیار نکلا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، میں تیری اطاعت میں حاضر ہوں، سب کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے رحمان رب نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ میرے رحمان رب نے پھر ہم سے ایک سوال کیا، تم سب راضی ہو؟ سوال کرنے پر میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، ہر طرف سے آوازیں سنائی دینے لگی، اے میرے رب، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ اور مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اے میرے رب، میں کیسے نہ راضی ہوں، تو نے تو مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے، وہ سب کچھ جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ میں راضی کیسے نہ ہوں، میں کیسے نہ راضی ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر میرے رب کریم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا نہ کروں؟ کہیں آوازیں آئی، اس سے بھلا بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میں بھی سوچ میں پڑ گئی، اب اور کیا رہ گیا؟ سب کچھ تو مل گیا، میری تو وہ اوقات بھی نہیں کہ جتنا کچھ میرے رب نے مجھے دے دیا۔ پھر آواز آئی، میں تمہیں اب اپنی رضا سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ بات سننی تھی کہ میرے آنسو ایسے بہنے لگے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ یہ تو وہ آرزو تھی جس کی تڑپ لیے زندگی میں کتنی راتیں اور کتنے دن میں روئی، کتنی دفعہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے اور یہی مانگا کرتی تھی۔ ایسا لگا کہ ساری زندگی تو میں نے اسی ایک بات کو سننے کے لیے گزار دی کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور ہر کام اسی لیے کیا کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ زندگی میں اتنا ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں رب راضی بھی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، کہیں میں کسی کام سے، کسی اپنی غلطی سے اسے ناراض نہ کر بیٹھوں۔ اسی لیے یہ وہ خوشی تھی کہ ہر دوسری خوشی کے اوپر یہ خوشی حاوی اور غالب تھی۔
میں تو پتہ نہیں کتنا عرصہ اس ایک بات کو سننے کے لیے تڑپتی تھی، جیسے میرے کانوں کو اسی چیز کا تو انتظار تھا۔ اب رب نے یہ فرمایا کہ میں راضی ہو گیا۔ تم نے جتنا بھی کر لیا، کم کیا یا زیادہ، تم سے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، تم نے جو بھی گناہ کر دیے، مگر اب حتمی بات یہ تھی کہ وہ راضی ہو گیا۔ میرے تو سارے جسم میں ایسا لگ رہا تھا خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اتنا تو میں اپنے بچوں سے بھی مل کر خوش نہیں ہوئی تھی، اتنا تو میں جنت کی نعمتیں پا کر بھی خوش نہیں ہوئی تھی جتنا مجھے اس اعلان سے خوش کر دیا گیا۔ پھر اس رب نے دوبارہ پوچھا، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ کتنا مہربان رب، کتنا رحم کرنے والا ہم پر، جو ہم سے یہ پوچھ رہا ہے۔ ہم جیسے ناقدروں سے اس نے ہماری کتنی قدردانی کی۔ مجھے باقی اونچے درجے والوں کا تو نہیں پتہ، مگر میں کسی قابل نہیں تھی۔ میری جیسی ادنا سی چیز اور رب پوچھے کچھ اور چاہیے؟ دنیا میں ہوتی تو شاید یہ سن کر ہی تڑپ کر مر جاتی کہ جہانوں کا رب میرے جیسے ذرے سے بھی کمتر چیز سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا، یا اللہ، تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، تو نے ہمیں جنت عطا کر دی، تو نے ہمیں آگ سے نجات دے دی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ایک اعلان کرنے والے نے پھر کہا، چلو اب جمع ہو جاؤ اس میدان میں جہاں پہ تمہیں تمہارے رب کا دیدار ملے گا۔ یہ اعلان سن کر ایسی خوشی ہوئی کہ لگ رہا تھا کہ دل پھٹ جائے گا۔ اس رب کو تو دیکھنے کی کتنی تمنا تھی، جس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر درخواست کی تھی کہ اے رب، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا، اے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور صرف پہاڑ پر تجلی پڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس رب کو دیکھنے جانا ہے ہم نے کہ جس کی ایک مخلوق جبرائیل علیہ السلام کی بتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لا سکتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وہ رب اپنا دیدار کرائے گا، ہم جنتی اس کو دیکھ سکیں گے۔ یہ منظر کیسا ہوگا؟ مجھے تو ایسی خوشی تھی کہ ایسا لگتا تھا ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف، وہ بھی کم تر لگ رہی تھی رب کے دیدار کے مقابلے میں، کہ ان سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ تھا کہ مجھے اپنے رب کے چہرے کو دیکھنے کی لذت حاصل ہو جائے۔ میں خیالوں میں کھو گئی، میں اس کو دیکھوں گی تو مجھے کیسا لگے گا؟ میں تو پلک جھپکنا ہی بھول جاؤں گی، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہے گا۔ خوشی سے میں دیوانی ہوئے جا رہی تھی۔ یہ دن آ گیا کہ جب اس کا دیدار ملے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا زبان بیان نہیں کر سکتی جو میں نے دیکھا، اور کوئی قلم یہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ وہ لکھے جو میں نے محسوس کیا۔ تو یہاں تک تھی ہماری سیریز ایپیسوڈ 9 جو کہ مکمل ہوئی۔ مجھے نہیں پتا میں آگے کیا بولوں، بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کرنا جن کو تو اپنا دیدار کرائے، جس کے آگے ہر نعمت ہلکی ہو جائے۔ دل چاہتا ہے واپس نہ مڑ کے آئیں وہاں سے، اور یہ بھی کہانی ہے۔ تب یہ حال ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے واپس نہ آئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جب کسی مومن نے نیکی آخرت کے لیے بھیجی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے جانے کے بعد کبھی واپس آنے کی آرزو نہیں کرتا۔ وہ یہاں سے چلا جاتا ہے نا، وہ کبھی نہیں آنا چاہتا۔ آپ کے کوئی پیارے جو دنیا میں سے جا چکے ہیں، آپ ان کے لیے بہت تڑپتے ہیں۔ پھر اگر ان کے لیے وہاں نیکی تھی، انہوں نے آگے بھیجی ہوئی تھی نا، وہ کبھی دنیا میں نہیں آنا چاہیں گے۔ کون آنا چاہے گا؟ خود بتائیے کہ وہاں کی باتیں کیسی پیاری، وہاں کے مقام کیسے پیارے، حسین وہ علیین کا مقام جس کو مل جائے وہاں پر جنت کی طرف کی صرف کھڑکی بھی کھل جائے، اس کے تو مزے ہی مزے۔ اس کو دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سیریز کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کے شوق کو بڑھانے والا بنا دے، اس سے ہم وہ سبق لے سکیں کہ پھر جنت کی خاطر ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، اور جنت کی خاطر ہم ہر گناہ سے بچنے کے لیے طاقت پالیں۔ یہ ہمیں نیکیوں میں دوڑا دے اور گناہ کے لیے رکاوٹ بن جائے۔
ایک دفعہ دوبارہ آپ سب کو بتاؤں کہ یہ تمام باتیں جو آپ کو ان سیریز میں بتائی گئی ہیں، ان کے قرآن اور احادیث سے ریفرنس موجود ہیں۔ قرآن پاک میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ الرحمن، سورہ انسان، اسی طرح حدیث میں بہت ساری باتیں جو میں نے تفصیل میں بتائی ہیں، جسے تسنیم کا ذکر تھا، رحیق المختوم کی بات ہوئی، پھر جو خادم جس طرح کے ہوں گے، اسی طرح انسان کے جنت میں جو درجات ہیں، جو بالا خانوں کا بتایا، جو خیمے موتی کے بنے ہوئے ہیں، محل، لباس، زیورات کے بارے میں بتایا گیا، کھانے پینے، برتن وغیرہ، یہ تخت وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیلز احادیث میں موجود ہے۔ پھر کیسے ماں باپ اوپر کے درجوں میں ہوں گے تو اپنے بچوں کو اوپر کے درجوں میں لے جائیں گے، اور جو اوپر کے درجوں میں اگر بچے ہیں تو کیسے والدین کو ترقی دلا سکیں گے، یہ سب باتیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ جو باغوں، درختوں کی ڈیٹیلز بتائی، جو چشموں اور نہروں کی بتائی، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی ان کے ساتھ کیا ہوگا، اسی طرح جو اولاد کے بارے میں بتایا، یہ سب بھی احادیث میں موجود ہے۔ اور جن کی نیکیاں برابر ہوں گی اور جو اعراف پر ہوں گے ان کے حالات کیسے ہوں گے، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جنت کے دروازے کیسے ہوں گے، پل صراط کیسا ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا، سب ڈیٹیلز اور ریفرنسز قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اور چونکہ اس کے بعد کچھ بھی اور نہیں لکھ سکتی، اس لیے بس یہیں تک ختم کرتی ہوں۔ کیسے لکھ سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو میں کیسے بیان کر سکتی ہوں؟ یہ تو جو انسان وہاں پہنچے گا وہی جان سکے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ایپیسوڈ، نیو سیریز کے ساتھ، جنت اور جہنم کے پرفریب راستے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔